ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ. آپ کا پیار، آپ کی شفقت، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کی ہوئی تھی. مریضوں سے پیار، مریضوں سے شفقت، مریضوں کی تیمارداری کرنا. اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت جو ہے نا حضور نے خود بیان کی ہے. حضور نے خود آپ پر رتبہ بیان کیا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے ابو ابی بکر و عمر و شکر واجب علی کل امتی. فرمایا ابو بکر کی محبت، عمر فاروق اعظم کی محبت اور اس کا شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث پاک اور مستدرک علی الحاکم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میرے بعد ابو بکر اور عمر فاروق اعظم کی پیروی کرنا. اور صحابہ کرام نے اسی طریقے سے کیا. ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا، عمر فاروق اعظم کو دوسرا خلیفہ بنایا. یہ شان، یہ رتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خیر و ہادی امتی بعد نبیہا ابو بکر. اس امت میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ جب علی المرتضیٰ فرمائیں اور پھر ہمارے آج کے وہ لوگ کہ جن کو الف سے بے تک نہیں آتی، جن کو مسائل شریعت تک نہیں آتے، جن کو حدیث کا پتہ نہیں، جن کو قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں، مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا صحابہ کرام کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے وہ نوجوان جو سنی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر ان خبیثوں کے بیانات، ان لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، صحابہ کرام کے متعلق بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے شان بیان کر دی، اللہ پاک قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اس کے اندر تفسیر کے اندر جمہور ہے، کئی تفاسیر کے اندر یہ بات نقل ہے کہ اتقا سے مراد ابو بکر صدیق کی شان ہے. اتقا سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات مبارک ہے کہ آپ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے. جب آپ سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں اللہ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہیں. تو یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق کی